السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بی بی ام المصائب کے نام سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے بی بی زینب سلام اللہ کون تھی؟ بی بی زینب سلام اللہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ کی بیٹی تھیں۔ جیسے کہ روایتوں میں سنا ہے کہ بی بی کا نام زینب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کیا۔ آئیں ہمارے ساتھ اس وقت دنیا مکتب شیعت کے بہت ہی مشہور اور میرے بہت ہی فیوریٹ مولانا اس وقت اسکالر موجود ہیں جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا کافی بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا۔ آئیں جی مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی آپ کے شکر گزار ہیں میں اور ہماری قائم ٹی وی والے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام بی بی زینب سلام اللہ کے بارے میں ہے، تو میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں بی بی زینب سلام اللہ کون تھیں اور ان کے شروع کے ایام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ السلام علیکم۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور شہزادی کونین مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، اللہ کے رسول کی بڑی نواسی ہیں اور علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے بعد شہزادی زینب کی ولادت ہوئی، اور بی بی زینب ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے کہ جنہوں نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ بے شک۔ مدینے سے کربلا تک یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا سے کوفے سے شام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن۔ نام زینب رکھا گیا، زینب کے معنی زین ابیہ، باپ کی زینت۔ علی جیسے باپ کی زینت کا نام زینب ہے۔ بے شک۔ مولا مشکل کشا جیسی شخصیت کا نام کی زینت کا نام بی بی زینب۔ بی بی زینب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ اگر آج مور دین 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، تو یہ مولا حسین اور شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے، اور چوتھے امام کا، اس لیے کہ امام کے بعد آپ کو شریکت الحسین بھی کہا گیا، یعنی مولا حسین کے ساتھ شریکت الحسین کا نام شہزادی زینب ہے، اور شریک کار حسین، حسین کے ہر کام کے ساتھ میری مظلوم بی بی شریک تھی۔ اتنی بڑی پرسنالٹی کہ آپ اپنی مادر گرامی کی طرح، ہماری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح ایجوکیشن کے لیے بی بی نے بہت کام کیا۔ آلموسٹ آپ کے اگر کتابوں میں دیکھیں تو 4000 اسٹوڈنٹس تھے، عورتیں لڑکیاں، 4000 ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ آتی تھی۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں تھی آپ وہاں درس دیتی تھی، جب مولا کوفہ آئے تو کوفے میں آپ کے درس ہوتے تھے، یعنی 24/7 اسلام کے لیے، اس لیے کہ آپ نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا تھا اور آپ نے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ مولا کی زندگی میں عورتیں آ کے جو ان کے مسائل ہوتے تھے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھتے تھے اور بی بی بتاتی تھی۔ یعنی ہر کام اسلام کو میں کہتا ہوں زندہ رکھا بی بی زینب نے۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ ابھی جیسے کہ آپ نے قبلہ فرمایا مولا حسین کا تذکرہ کیا، تو یہ بھی بتائیں کہ بی بی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا؟ محبت ایک بھائی اور بہن کی مثال ہے، خاندان اہل بیت کی یہ پہلی مثال ہے، خاندان اہل بیت کی یہ پہلی مثال ہے کہ بھائی اور بہن کی محبت کیسا ہونا چاہیے۔ مولا حسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک عجیب محبت تھی کہ بی بی ایک لمحہ بھی بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ بی بی کا جملہ ہے، لیکن یہ بی بی کا کنٹریبیوشن کے دین کے خاطر وہ قربانی بھی دی۔ یہ مثال ہمارے لیے بھی ہے، شہزادی مولا حسین اور شہزادی زینب کا جو محبت ہے، جو پیار ہے، یہ ساری مثال امت کے لیے بھی ہے کہ وہ بھائی بہنیں، ہر گھر میں بھائی اور بہن ہوتی زیادہ،
تو کوشش یہ کرو کہ یہ اتنا محبت کا رشتہ، اتنے پیار کا رشتہ، اتنی عزت کا رشتہ، اتنی ریسپیکٹ کا رشتہ ہے. تو ہمیشہ میں سارے سننے والوں کو بول رہا قائم ٹی وی پہ جو سن رہے مجھے اس وقت، کہ اگر میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کر رہا تو یہ جو محبت ہے بھائی اور بہن کی، اس محبت کو کیری کرو اپنی فیملیز میں. اگر وہ محبت آ جائے نا تو گھر کے سارے ایشوز دور ہو جائے. جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں 1000 ایشوز ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا، بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، انتہا زیادہ ڈفرینسز، یہ چیزوں کو ختم کرنا. اسلام ایک وہ مذہب ہے کہ جو ایک پیس کا پیغام دیتا. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو، اگر خدا نخواستہ کسی بھائی اور بہن میں ڈفرینسز ہے تو اس کو ختم کرو، فورگیٹ اٹ، اور وہ محبت کے ساتھ جیسا مولا حسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے گزارا. خاندان اہل بیت میں یہ ایک بھائی بہن ہے، اور ایک غریب الغربا امام علی رضا غریب الغربا اور شہزادی فاطمہ بنت موسی بن جعفر، وہ بھائی اور بہن، شہزادی معصومہ خم جس کو آپ بولتے ہیں، ایک عظیم محبت. شہزادی زینب مولا حسین کے بعد پھر خاندان اہل بیت میں ایسی محبت بی بی معصومہ خم اور غریب امام کے بارے میں ملی. اللہ ہم کو سب کی زیارت نصیب کرے. آمین ثم آمین. جیسے کہ روایتوں میں نے سنا ہے کہ جب بی بی کا عقد ہونے لگا تو عقد میں ایک شرائط رکھی گئی تھی کہ مولا حسین جب جانے لگیں، مدینہ چھوڑنے لگیں، تو آپ ان کو، حضرت عبداللہ کو آپ اجازت دیں گے بی بی کو کہ وہ مولا حسین کے ساتھ جائیں. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ روایت کوئی ایسی مستند نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام فرسٹ کزن تھے شہزادی زینب کے، اور جناب جعفر طیار جیسی شخصیت کے بیٹے تھے. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، انڈرسٹینڈنگ میں گئے. کوئی اسلام کسی چیز کو فورس نہیں کرتا، شرط نہیں رکھتا کہ یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. بہرحال روایتیں ہیں، لیکن آپ عبداللہ ابن جعفر طیار کو معرفت ہے، شہزادی زینب کے شوہر ہے، جناب جعفر طیار کے صاحبزادے. آپ کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور دین کے لیے جانا ہے، دین کے لیے قربانی کرنا ہے، سیکریفائس کرنا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار خود چلتے کربلا، خود آتے، لیکن اس وقت آپ بیمار تھے. جو اللہ کی مصلحت، جو فہرست شہداء کربلا میں آپ کا نام نہیں تھا، لیکن آپ کے بچوں کا نام تھا. بے شک بے شک. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا بچوں کا، اور بی بی زینب کا تذکرہ ہو رہا، ان کے بچوں کا تذکرہ نہ ہو یہ ناممکن ہے. تو حضرت اون محمد کے بارے میں کچھ بتائیں. شہزادے اون محمد بی بی زینب، مظلوم بی بی زینب کے بچے، جناب عبداللہ کے بچے. اور بڑا کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ. ایک بات میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ شہزادی زینب کا آپ کنٹریبیوشن میں دیکھیے کہ شب عاشور کی روایت ہے کہ جب مولا حسین بی بی کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے جناب عبداللہ، جناب اون اور جناب محمد بیٹھے ہوئے، اور ان سے شہزادی زینب بات کر رہی ہیں. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہم کیا بات کرتے ہیں، ہماری ماں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا یا ہماری کمیونٹی میں کیا ہو رہا. اور یہ بی بی زینب کو دیکھو کہ اون و محمد شہزادی زینب کے بچے، امام علی علیہ السلام کے نواسے ہیں، جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں. ان بچوں نے آنکھ کھولی مولا حسن مولا حسین کی آغوش میں، شہزادی زینب کی آغوش میں. اس کے باوجود بی بی نے شب عاشور ان بچوں کو یہ سمجھایا کہ بیٹا تم جعفر طیار کے بچے ہو، تم امام علی علیہ السلام کے بچے ہو. یاد رکھو تمہارے دادا اور تمہارے نانا اسلام کے لیے کتنا سیکریفائس کرتے تھے، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا. اور اس کے بعد کہا کہ کل کا دن جو ہے، کل عاشورے کا دن ہے، تم کو بھی جا کے دین کو بچانا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے، اپنے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے. تو روایت کا جملہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ہاتھ اپنی آستینوں کو الٹ کے کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے کہ ہم جنگ کیسے کرتے ہیں. میرا سوال یہاں پہ میری ماں بہنوں سے جو سن رہے مجھے قائم ٹی وی کے اوپر، کہ بابا سنو، شہزادی زینب کے بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بی بی زینب کے بچے ہیں. کیوں موٹیویٹ کر رہی تھی بی بی؟ یہ لفظ میں استعمال کر رہا اپنے بچوں کے لیے. شہزادی اون محمد کو ظاہری طور پہ موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ کل سیکریفائس کا دن ہے، کل اسلام کو بچانے کا دن. میرا سوال یہ کہ کیا ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ دین کے بارے میں بات کرتی ہیں؟
تو میری ریکویسٹ یہ ہے، اگر میں آیا ہوں قائم ٹی وی کے اوپر اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام دے رہا، تو میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ پلیز سٹ ود یور کڈس، سٹ ود یور کڈس. ایٹ لیسٹ 10-15 منٹ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، دین کو بتائے، اسلام کو بتائے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اور ویسٹ میں ہو ایسٹ میں، آج کل حالات دونوں کے برابر ہیں، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آج بچے چھوٹے ہیں، کل بچے بڑے ہوں گے، جب باہر جائیں گے تو ان کے بیس کو اتنا اسٹرانگ کر دو، اتنا اسٹرانگ کر دو کہ وہ کسی بھی یونی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ان کا دین ان کے ساتھ رہے. بے شک بے شک، جزاک اللہ. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ کا کردار کیا تھا اور کیسا رہا؟ شہزادی زینب شریک کار حسین ہے. میں نے ابھی کہا جی جی، ہر منزل پر شہزادی ساتھ ہے مولا حسین کے. اور عاشورے کے دن روایتوں میں کہ کئی مرتبہ بی بی غش کھا گئی، کئی مرتبہ غش کھائی، پھر غش سے فاقہ ہوا. لیکن مولا حسین کے جانے کے بعد بی بی زینب حسین اور عباس بنی ہوئی تھی. بے شک. اس طرح لیڈ کیا قافلے کو، اس طرح لیڈ کیا کہ اس وقت میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر شہزادی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا. دفن ہو جاتا. ظالم یزید یہی چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس نے جو ظلم کیا وہ دفن ہو جائے. لیکن یہ میری مولا کی شیر دل بیٹی اور مولا حسین کی شیر دل بہن تھی کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں، مختلف وقت پہ، مختلف راستوں پہ خطبہ ارشاد فرما کے دنیا کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. ایون یزید کے دربار میں، ظالم کے دربار میں جو بی بی کا سرمن ہے، میں سارے سننے والے یوتھ کو بولتا ہوں کہ ایک دفعہ تو پڑھو کہ کیا سرمن ہے بی بی کا، کس انداز سے یزید کو اسی کے دربار میں ذلیل اور رسوا کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹا بی بی زینب نے الٹ کے بتا دیا کہ تو ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں. بے شک بے شک، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کو بی بی کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے. ہائے ہائے. تو ام المصائب سے کیا مطلب؟ مصائب کی ماں. بے شک اتنے مصائب بی بی پہ ٹوٹ پڑے. دیکھیے بی بی کی شہادت تو بعد میں ہوئی، لیکن ہر منزل پر شہزادی زینب شہید ہوئی. مثال کے طور پہ جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، بی بی زینب شہید ہو گئی. مولا عباس کے شانے کٹے، بی بی زینب شہید ہو گئی. بے شک. اور جہاں جہاں پہ بھی، جہاں جہاں قاسم پامال ہوئے، بی بی زینب کی شہادت ہے. سر سے چادریں چھینی گئیں، بی بی زینب کی شہادت ہے. تو اور ہر منزل پر بی بی نے صبر کیا. ہر منزل پر ایک چیز بتا دیتا کہ شہزادی زینب کربلا سے کوفہ شام جا کے 2 سال میں واپس آئی. اتنے مصائب پڑے کہ بی بی ضعیف ہو گئی، بی بی بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی. یہاں تک کہ سگی بھتیجی شہزادی فاطمہ صغرا نے اپنی پھوپھی کو نہیں پہچانا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ ایک ضعیفہ بیٹھی تھی، میں نے نہیں پہچانا. بے شک. ام المصائب، سارے مصائب ٹوٹ پڑے میری شہزادی کے اوپر. بے شک. مولانا صاحب سے بہت اچھے انہوں نے ایکسپلین کر رہے ہیں ام المصائب کے بارے میں، اور خاص طور سے جو ہماری نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے قائم ٹی وی کو. تو یہ سوالات جو ہیں انہی کے بارے میں، انہی کی روشنی کے لیے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ لیں مولانا صاحب کی باتوں سے. مولانا صاحب ایک اور سوال آپ سے ہے کہ بی بی کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے، تو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی. فاتح شام اس لیے، اب آپ سنیں، گئی تھی اسیر ہو کے، میری مظلوم شہزادی اسیر ہو کے گئی تھی، اور چند مہینوں میں واپس کیسے آئیں؟ فتح کر کے آئیں. کہ جس ملک میں یزید نے وہ ظلم کیا شہزادیوں کے اوپر، زندان میں بھیجا، شہزادی شہید ہو گئی بی بی سکینہ، آپ اسیر ہو کے آئی. جب یزید نے، ظالم نے رہا کیا تو اسی شام میں ظلم کے ماحول میں، یزید کے محل میں مجلس حسین کرا کے دنیا کو بتایا کہ آج ہم کامیاب ہوئے، یزید کامیاب نہیں ہوا.
یزید ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا اور کامیابی ہمارے حصے میں آئی کہ میں نے اسی کے محل میں مجلس حسین میں کر کے جاؤں گی. چوتھے امام سے کہا تھا کہ بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک بھائی کا ماتم نہ کر لوں. آپ دیکھو ماتم کر کے مجلس کر کے شام کی عورتوں کو بتا کے گئیں. اور ایک بات بولوں کہ یزید نے مولا حسین کو شہید کیا تھا, وہ بار بار ایک ہی جملہ بول رہا تھا, حسین کا سر لا لو. مولا حسین کا سر تو لے کر گیا یزید. بی بی فاتح شام ایک طریقے سے اور بھی یہ ہے کہ اسی کے پاس سے اپنے بھائی مظلوم کا سر لے کر واپس آئے. بے شک بے شک بے شک. ایک واقعہ بہت مشہور ہے بی بی کے حوالے سے, جو کہ یزید کی بیوی ہندا اور بی بی زینب کی ملاقات کا, تو اس بارے میں کچھ روشنی. ٹھیک ہے, ہندا سے ملاقات ہوئی, وہ مصائب کا حصہ ہے. جب ہندا کو پتہ چلا کہ قید میں کچھ لوگ آئے ہیں اور کچھ قیدی ہیں اور بہت تڑپ تڑپ کے رو رہے, ان میں بچی بھی ہے, اور ان کے پاس سے ہائے حسین کی آواز بلند ہو رہی. ہندا تڑپ گئی مولا حسین کا نام لے کے, ہم تڑپ جاتے مولا حسین کا نام کے ساتھ. تو وہ آئی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ وہی مولا حسین ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے, اور مولا حسین شہید ہو گئے. تو ہندا یزید کی بیوی تھی, اور بس اس طرح سے ہندا نے ملاقات کی اور ایک مجلس ہو گئی وہاں پہ. بے شک بے شک. آپ سے بس ایک آخری سوال ہے, دربار شام میں جو بی بی نے خطبہ دیا تھا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں, وہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن میں اس کو بہت شارٹ کر رہا. بے شک. اس خطبے کو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب شہزادیاں ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی تھی, یہ پہلی سفر کا واقعہ ہے. ایک گوشے میں اندر دربار میں ایک گوشے میں شہزادیاں تھیں, پورا دربار بھرا ہوا تھا, 700-7,000 آدمی ساری دنیا سے. یزید ظالم نے لوگوں کو بلایا تھا, حکومت کے لوگوں آئے تھے, سب بیٹھے تھے, اور یہ یزید بتا رہا تھا کہ مجھے فتح ہوئی ہے. اور اسی کے دربار میں جب وہ ظالم آیا جو اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ بولتا ہے, لیکن یہ تھا کہ ہاتھ میں گلاس آف وائن تھی اور وائن کو لے کر آیا. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مولا حسین اور شہزادی زینب اور چوتھے امام یہ لوگ نہیں ہوتے تو ہم کو آج یزید کا اسلام ملتا. آج جو رسول کا اسلام ملا وہ صرف یہ بیویوں کا کام ہے. تو آیا اور وہ آ کر اپنے خاندان کی تعریف کرنے لگا, اپنے لوگوں کی تعریف کرنے لگا, اپنی فیملی ممبرس کی تعریف کرنے لگا. تاریخ میں اس کا جملہ ہے کہ آج بدر اور احد کے میرے اہل خاندان کے لوگوں کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ ہم نے کیسے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. یہ ظالم بول رہا تھا, دربار سن رہا تھا. اس وقت ایک بڑی آواز سے کہا گیا, آواز آئی کہ یزید چپ ہو جا, یزید چپ ہو جا. تو پورے دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون ہے. پھر وہ اپنی تعریف کرنے لگا, پھر شہزادی نے وہی کہا چپ ہو جا یزید, چپ ہو جا. تو اس وقت احساس ہوا سیکورٹی گارڈز کو کہ یہ آواز پبلک میں سے نہیں آ رہی بلکہ یہ آواز قیدیوں میں سے. اس وقت شہزادی زینب نے سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یزید تو کیا اپنی بات کر رہا, تو کون ہے. اس کے بعد اس کے خاندان کی جب وہ تعریف کر رہا تھا, کہا کہ تو اپنے خاندان کی تعریف کرتا, باپ دادا کی. ارے تیرا دادا تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے, وہی ہمارے گھر پہ آئی, قرآن ہمارے گھر پہ آیا, آیتیں ہمارے گھر پہ آئی, شریعت ہمارے گھر پہ آئی. ہم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ہم رسول کی نواسیاں ہیں. بی بی نے وہ کام کیا کہ یزید کو پیسز میں بدل دیا. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو گھیر کے قتل کر دیا. بی بی نے کہا کہ سن, میرے بھائی نے وہ جنگ کی کہ تیری فوج الامان اور الحفیظ کہہ رہی تھی, تیری فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. یہ میرا بھائی تھا کہ شجاعت کے ساتھ وہ جنگ کی کہ دنیا کو بتایا کہ بھوک اور پیاس میں بھی دین کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ. آپ کا کافی ٹائم لیا ہم نے. بس میری آپ سے ایک آخری گزارش ہے. میرے پاس جب میں آ رہا تھا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے تو میرے پاس 2-3 لوگوں کے میسیجز آئے کہ مولانا سے بی بی کے حوالے سے ماشاء اللہ سے آپ کافی تجبیہات بتاتے ہیں, تو کوئی ایسی خاص تسبیح جو بی بی کے حوالے سے ہو وہ ناظرین کو بتائیں, مشکل کے لیے, صحت کے لیے. یہ شہزادی زینب کی نظر کرو,
آپ کوئی بھی تاریخ میں کوئی تاریخ فکس کر لیں بیوی کی، 15 تاریخ فکس کر لیں مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ، یا کوئی بھی تاریخ فکس کرو. فروٹس کے اوپر آپ نیت کرو کہ اگر میرا ایک کام ہوگا تو میری مظلوم شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کی نظر کروں گی، دونوں ایک ساتھ. تو 5 صلوات، اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سورہ الحمد اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنا، اس لیے کہ شہزادی زینب بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی تھی. بے شک. تو سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ خل پڑھ کے پھر 5 صلوات پڑھ کے میری شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. کوئی بھی فروٹس منگاؤ، انار ضرور رکھو اس میں، آپ گھر میں آپ گلاس میں پانی ضرور رکھو، یہ کرو. اور 110 مرتبہ 110 ٹائمز صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کر دو. مولا اور بیوی کی بیٹیاں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا واسطہ ہے. بڑا واسطہ ہے. 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. یہ رزق کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کے لیے. اور 14 معصومین بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارگاہ میں بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. رزق کے لیے بہترین عمل ہے، تمہارا رزق کھلتا ہے، لیکن حلال رزق کھلتا، حرام رزق نہیں کھلتا، حلال رزق کھلتا. ہیپی میرڈ لائف رہتی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی. آپ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار میری شہزادی زینب اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا واسطہ میری ہیپی میرڈ لائف، عورتوں کو بول رہا ہوں، ہیپی میرڈ لائف کر دے. اولاد نہیں ہے تو شہزادی زینب کے بچوں کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ بیوی کے دونوں بچے اون محمد کا واسطہ شہزادوں کا تم مجھے صاحب اولاد کر دے. اور اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کسی بیمار کے قریب جا کر آپ یہ منت کرو کہ اگر اس کو شفا ہوگی تو میں شہزادی زینب کی نظر کروں گی. تو 1000 دعائیں. آپ یہ یاد رکھو کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں 14 معصومین کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو یہ دونوں شہزادیوں کا. بے شک بے شک. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اب اجازت لیتے ہیں آپ سے، اپنے ناظرین سے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے اوپر، کسی اور مولانا صاحب کے ساتھ. چلتے چلتے اللہ قائم کے دم سے آج بھی